السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا واقعہ تھوڑا عجیب و غریب ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، آج کا واقعہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ جی ہاں ناظرین محترم، بیویوں کے ساتھ زنا کیسے ہوگا اور کیا ہے اس کی تفصیل، یہ جاننے کے لیے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، قرب قیامت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر احادیث مبارکہ جو کہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ہر پیشن گوئی قیامت کی نشانی پوری ہوگی۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ بیویوں سے بھی زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا طلاق کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ ناظرین کرام، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اسی لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم کی جائے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ یہ باتیں سچ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور یہ سچی بھی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے کہ جن کلمات کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے کفریہ جملے ہیں جو لوگ مذاق مذاق میں بول جاتے ہیں، جیسے فلاں کی حرکتوں سے تو اللہ پاک بھی پریشان ہے، نعوذ باللہ، یہ کفریہ جملہ ہے۔ زبان دراز کو کہہ دیتے ہیں، خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، میں کیسے کروں، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا، یہ کفریہ الفاظ ہیں۔ ناظرین محترم، ایک جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھر میں بولا کرتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنے ہوں گے۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اگر یہ الفاظ بولیں تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر تین چیزوں کو دیکھیں گے، طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر لیا اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، یہ وہ الفاظ ہے جس میں ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ ناظرین محترم، جس کو نہ پتہ ہو اور اس کے منہ سے نکل جائے وہ بات الگ ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسے جملے بار بار بولنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے باہر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیا ہے اس کے باہر ہے، تو پھر وہ انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا، اس کے رسول کا انکار کرنے والا، اس کی مقدس کتاب قرآن کریم کا انکار کرنے والا، اہل بیت کا انکار کرنے والا، صحابہ کرام پر اور اہل بیت کرام علیہم السلام پر لعن طعن کرنے والا یا ان کی شان میں گستاخی کرنے والا، یہ سب لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کئی جملے تو ناظرین محترم بہت سارے عام ہوتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ کہیں ہم بھی گفتگو میں کوئی ایسی گستاخی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسا بول نہ بول جائیں جس سے ہم بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں، اس لیے اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ ناظرین محترم، یہاں مقصد آپ کو ڈرانے کا نہیں ہے بلکہ اپنی عادتوں کو سدھارنے کا ہے۔ آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر کے یہ عہد کر لیں کہ میں بہت سوچ سمجھ کر بولوں گا اور اللہ رسول کی شان میں، قرآن کریم کی شان میں اور اس کے مقدس بندوں کی شان میں سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو کھولوں گا، کیونکہ ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قانون ایسے بنائے ہیں جن سے انسان اگر اسے توڑ دے تو وہ دائرہ اسلام کے باہر ہو جاتا ہے۔ کفریہ کلمات بولنے سے بھی دائرہ اسلام کے باہر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، کفریہ کلمات صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسا الفاظ کہہ دیں جو بالکل کفریہ کلمات ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی شان میں بولنا بھی، ان کی شان میں گستاخی کرنا بھی کفریہ کلمات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو میرے صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ان صحاباؤں کی باتیں چل رہی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان سے مخلص رہے، ان کے وفادار رہے، نہ کہ انہوں نے ان کی اہل بیت کو ہی تکلیف پہنچانا چالو کر دی۔ ناظرین محترم، آپ سب جانتے ہیں تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہاں تک کہ مستند کتابیں بھی ہیں جن میں لکھا ہے کہ حضور کی رحلت کے بعد، ان کے دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد کس طرح لوگوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے ان کی اہل بیت کو، ان کے خاندان والوں کو اور ان کے جانثار صحاباؤں کو پریشان کیا۔ یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات اور صحیح معلومات حاصل کرنے کی بھی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔